السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہم بات کرنے والے ہیں 6 باتوں کی، جنہیں ہم 6 صفات بھی بولتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں 6 باتیں کیا ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کیا۔ جو انسان اس دین پر چلے گا، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ دنیا میں اسے چین اور سکون دیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ دین پر چلنے کا موقع اللہ پاک نے ہر انسان کو موت تک دیا ہے۔ دین پر چلنا آ جائے، اس لیے چند صفات پر محنت کرنی ہے۔ یہ صفات تو پورا دین نہیں ہے، لیکن ان صفات پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ ان میں سے پہلی صفت ہے کلمہ۔ کلمہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایمان کا کلمہ ہے اور ایمان کی اقرار کی جگہ انسان کا دل ہے۔ یہ اتنی اونچی صفت ہے کہ ایمان والا موت تک بھی ایمان بنانے کی صفت میں لگا رہے تو ایمان کے کمال درجات تک پہنچ نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات وراء الوراء ہے، ویسے ایمان کی کوئی انتہا نہیں۔ سکھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیکھنے والے صحابہ تھے۔ پھر بھی مکہ کی 13 سال کی زندگی میں صرف ایمان کی محنت ہوئی، ایمان میں ٹھہراؤ نہیں۔ ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا، محنت چھوٹ جائے گی تو ایمان گھٹے گا۔ ایمان ہمارے دل میں آ جائے، اس لیے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دینا۔ دوسری، جہاں کہیں مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو دل کی زبان سے مخلوق کی نفی کرنا اور اللہ سے ہونے کو کہنا۔ تیسری، ایمان کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں آ جائے۔ چوتھی، اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت اور ایمان کی سلامتی کو مانگنا۔ اب ہم آتے ہیں اگلی صفت کی اور، جو کہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز اتنی اونچی صفت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے احکامات اتارے گئے، جبرائیل امین کے ذریعے اتارے گئے، لیکن اللہ پاک نے جب نماز کو دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنی خاص حضوری عطا کی اور نماز کا تحفہ دیا۔ نماز ہماری زندگی میں آ جائے، اس لیے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، اپنے مقام پر یا باہر نکل کر کوئی بے نمازی نظر آئے تو بجائے حقارت کے ہمارے دل کو چوٹ لگے، ایک غم پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے حکم سے دور کیوں ہے۔ اس کا غم پیدا ہونا ہماری اپنی نمازوں کو جاندار بنائے گا۔ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اپنے ساتھی کو کامل نماز کی دعوت دینا۔ دوسری، نماز کے ظاہر اور باطن کو بنانا۔ نماز کا ظاہر، تکبیر سے لے کر سلام تک کے سارے ارکان اور اذکار صحیح ہوں۔ نماز کا باطن، کامل نماز کے 2 ہی درجے ہیں۔ ایک اس خیال کے ساتھ نماز پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ دھیان بے اختیاری چیز ہے، یہ باہر جائے گا، اس کا باہر جانا بری بات نہیں ہے، اس کو لے جانا بری بات ہے، اس کو لانا ہے۔ اس لیے نماز کے ہر رکن میں اس دھیان کو جمانا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری، نماز کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں آ جائے۔ چوتھی، شکر اور استغفار کے جذبے کے ساتھ اللہ سے اچھی نماز کو مانگنا۔ اگلی صفت ہے علم اور ذکر۔ علم، آج امت کی عورتوں اور مردوں میں سے وہ علم نکل گیا جو امت کی عورتوں اور مردوں کو عمل پر کھڑا کیے ہوئے تھا۔ وہ فضائل والا علم ہے۔ فضائل کے ذریعے سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل کے ذریعے سے اعمال درست ہو جائیں گے۔ علم کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، امت میں چل پھر کر علم دین حاصل کرنے کی دعوت دینا۔ دوسری، گھر اور مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کر فضائل والا علم حاصل کرنا اور مسائل کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے اپنے مسلک کے معتبر علماء کی طرف رجوع کرنا۔ تیسری، علم کو حاصل کرنے کے فضائل کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں اتر جائے۔ چوتھی، اللہ سے رو رو کر دعا کے ذریعے سے نفع والے علم کی بھیک مانگنا۔ ذکر کی اہمیت، مخلوق کی مشغولی چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو، دل پر اثر کرتی ہے، جس سے دل غافل ہو جاتا ہے، پھر اس پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کو حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی محنت ہے۔ پہلی، اپنی ذات سے ذکر کی عادت پڑے، اس لیے امت میں چل پھر کر اللہ کے ذکر کی دعوت دینا۔ دوسری، صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تیسری، اللہ کے ذکر کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں آ جائے۔ چوتھی، دعا کے ذریعے اللہ سے اللہ کے دھیان کو مانگنا۔ ہماری اگلی صفت ہے اکرام مسلم۔
اس میں اخلاق اور معاملات ہیں۔ ہمارے اخلاق درست ہوں گے تو امت میں آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا اور غیروں کو اسلام میں داخل ہونے کی راہیں کھلیں گی۔ ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو ہماری نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ اکرام کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کرنے کے واسطے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، لوگوں میں چل پھر کر اکرام مسلمین کی دعوت دینا۔ دوسری، ایمان کی نسبت پر ہر مسلمان کا اکرام کرنا۔ حق سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے۔ غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسری، اکرام مسلمین کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں اتر جائے۔ چوتھی، دعا کے ذریعے سے اللہ کے پاس اکرام کی حقیقت کو مانگنا۔ ہماری اگلی صفت ہے اخلاص نیت۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، صحیح یا غلط، اس کا فیصلہ ہمارے علماء دین کریں گے، مگر اخلاص کا فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور ایسے وقت کریں گے جب عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اخلاص والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، ہر عمل کو اللہ کے لیے دعوت دینا۔ دوسری، ہر عمل کے پہلے، درمیان اور آخر میں دائی عمل کو تولنا کہ یہ میں کس لیے کر رہی ہوں، اس کا جواب اللہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ریاکاری ہے تو فوراً استغفار کرنا۔ تیسری، اخلاص کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں اتر جائے۔ چوتھی، دعاؤں کے ذریعے سے رو رو کر اللہ سے اخلاص کی حقیقت کو مانگنا۔ اگلی صفت ہے دعوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں، ایک جان اور دوسرا مال۔ ایمان والوں کی جانوں کو اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہے کہ یہ جان اور مال میرا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت کا حق ہوتا ہے کہ اس کو پورا ادا کیا جائے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے جان اور مال کو کہاں لگایا۔ صحابہ نے اپنے مال اور جان سب سے پہلے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لگایا، اس کے بعد اپنے جائز ضرورتوں پر لگایا۔ ہمارے جان مال کا استعمال صحیح ہونے کے لیے 4 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی، امت میں چل پھر کر اپنے جان مال کے صحیح استعمال کی دعوت دینا۔ دوسرے، اپنے جان مال کے صحیح استعمال کے لیے اللہ کے راستے میں ہر سال 4 ماہ، اور اگر اتنا تحمل نہ ہو تو زندگی کی پہلی فرصت میں 4 ماہ، سال کا چلہ اور مقامی 5 کام۔ تیسری، اللہ کے راستے میں نکلنے کی صفت کو اتنا سننا کہ اس کی اہمیت دل میں اتر جائے۔ چوتھی، اللہ سے رو رو کر دعاؤں کے ذریعے سے اپنے جان مال کے صحیح استعمال کو مانگنا۔